اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بہت مشہور ہے جو قرآن پاک میں بھی آیا ہے سورہ کہف میں، جہاں پہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں حضرت خضر کو ملنے، اور اس کے دوران جو ان کو وہ مشکلات آتی ہیں، اور پھر حضرت خضر کے ساتھ پہنچ کے ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں کشتی وغیرہ، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دو آیات ایسی بتائی ہیں جو کہ میرے آج کا موضوع ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ سورہ کہف کی آیت 67 ہے، کہ جس میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور ساتھ ہی آگے وہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ تم صبر کس طرح کر پاؤ گے اس چیز پر جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ خضر حضرت موسیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم صبر کس طرح کر پاؤ گے جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آیت جو ہے اس سے ہمیں یہ ایک انمول لیسن ملتا ہے، ایک ہمیں یہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ صبر کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت خضر نے جب ان کو کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا بتائی، تم کیسے صبر کرو گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پر جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تو زندگی میں ہمیں صبر کے بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں حلال رزق کمانے پر صبر، رزق کی کمی پر صبر، نظریں نیچے کرنے پر صبر، چوری نہ کرنے پر صبر، جھوٹ نہ بولنے پر صبر، کسی کے ظلم کو سہنے پر صبر، اور وہ تمام جو صبر کرنے کی مشق ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اگر ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ ہم وہ صبر کے بدلے میں ہمیں اجر کیا ملے گا۔ تو ہمیں جہاں پر یہ لگے کہ ہمارا صبر کا پیمانہ کم ہے اور میں صبر نہیں کر پا رہا کسی مشکل پر، کسی چیز کے اوپر استقامت رکھنے پر، تو وہاں پر مجھے یہ چاہیے کہ میں یہ اپنے علم میں اضافہ کروں کہ وہ صبر کرنے سے مجھے فائدہ کیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا صبر آپ کو پتہ ہو کہ توکل کر رہا ہوں میں، اور یہ میرا صبر اس لیے ہے کہ اللہ مجھے اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا، تو وہ بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیث میں ہمیں بتا دی ہے کہ وہ بہتر چیز کیا ہے۔ تو ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک سبق آج حاصل کریں کہ ہمارے ہر وہ کام جس میں ہم کمزور ہیں صبر کے لحاظ سے، ہم جا کر پہلے تھوڑی سی علم میں اپنا اضافہ کریں اور یہ پتہ کریں کہ اس صبر کے بدلے میں ہمیں کیا چیز ملے گی، تب وہ صبر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر آگے جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور نہ ہی میں آپ کی نافرمانی کروں گا۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک صابر بندے کا ہونا چاہیے کہ وہ صبر کا اس کو پتہ ہو کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے اوپر اپنی ڈوری پھینک دے اور اللہ سے مدد چاہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔